have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ selected ہیں نہ Form 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. پاکستان کا معاشی بحران، پاکستان کا لا اینڈ آرڈر کا بحران، پاکستان کا سیاسی بحران، یہ سب اپنی جگہ، لیکن اصل چیلنج اس سے کہیں بڑا ہے. ریاستی نظام میں کلیدی تبدیلیاں اور ضروری تبدیلیاں ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں جہاں بڑے فیصلے اب مزید ٹالے نہیں جا سکتے. تباہ حال نظام حکومت، جہازی سائز کے صوبے اور کمزور مقامتی حکومتیں اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ گورننس کو اثر نو ترتیب دینا ہے. لیکن یہ تبدیلی کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں، نہ کسی ایک ادارے کی بس کی بات ہے. اس کے لیے قانون سازی، آئینی ترامیم اور سب سے بڑھ کر وسیع تر سیاسی اتفاق رائے بھی درکار ہے. یہی وجہ ہے کہ آج قومی مفاہمت محض سیاسی خواہش نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی کی بنیادی شرط ہے. پیپلز پارٹی کی حکومتی اتحاد سے بڑھتی دوری اور بڑی آئینی تبدیلیوں کے لیے پارلیمنٹری حمایت نہ ملنے کے خدشات اس ضرورت کو مزید اہم بنا رہے ہیں. دوسری جانب عمران خان آج بھی پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا ان ریزالوڈ ایشو ہیں. تحریک انصاف پارلیمان میں بھی اب اہم عددی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ عمران خان نئے صوبوں اور ڈیولوشن آف پاورز کی ہمیشہ کھل کر حمایت کرتے رہے ہیں. یعنی کہ قوم کی آواز سے آواز عمران خان ملاتے رہے ہیں کہ پاکستان میں اختیارات اور وسائل کی ہر صورت میں غریب آدمی کی، ایک عام آدمی تک دہلیز تک اس کی رسائی ہونی چاہیے. بطور وزیر اعظم عمران خان ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے کی بات کر چکے ہیں. ان کا خیال تھا کہ صوبہ جتنا آسانی سے چلایا جا سکے گا اتنا ہی بہتر عوام کی خدمت کی جا سکے گی. یہ صوبے ہونے چاہیے، عمران خان بار بار کہتے رہے ہیں. اس تمام صورتحال میں سب سے بنیادی اور مرکزی نقطہ بھی یہی ہے کہ عمران خان کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے. اگر ایسا ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے حکمران جماعتوں بالخصوص مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور صدر پاکستان آصف علی زرداری کو دل بڑا کرنا ہوگا. حکومتی صفوں میں شامل سینئر سیاسی رہنما اس ضرورت کو بخوبی سمجھتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر رانا صلاح اللہ صاف کہہ چکے ہیں کہ اگر نواز شریف، عمران خان، آصف زرداری تینوں ساتھ بیٹھ جائے تو 70 سالہ بحران 70 دن میں حل ہو جائے گا. سیاستدانوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنے ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کریں. 3 نام شامل کر لیے جائیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بحران 70 سالوں سے اس ملک کو گھیرے ہوئے ہیں یہ 70 دنوں میں ختم ہو سکتے ہیں. ان ناموں میں میاں نواز شریف کا نام ہونا چاہیے، ان ناموں میں عمران خان صاحب کا نام بھی ہونا چاہیے، اور ان ناموں میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام ہونا چاہیے. یہ لوگ بیٹھ جائیں. گزشتہ روز پاکستان کے سیاسی افق پر ایک انتہائی اہم پیش رفت سامنے آئی جب سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اسلام آباد کے الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے اور ان کے تفصیلی طبی معائنے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے مطابق عمران خان کے خلاف زیر سماعت، زیر التوا مقدمات سمیت ان تمام مقدمات کی تفصیلات بھی پیش کی جائیں جن میں انہیں سزا ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے اور عمران خان کی ہاسپٹل منتقلی کے بعد ملک میں سیاسی ماحول کی ممکنہ تبدیلی اور مفاہمت کی نئی راہیں کھلنے سے متعلق بحث میں شدید تیزی آئی ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کی قیادت کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ کسی قسم کے سیاسی ماحول کی بہتری یا پیش رفت ہوتی ہے تو موجودہ سیاسی سیٹ اپ اور ان کے پاور شیئرنگ کے فارمولے میں بڑی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے کچھ حلقوں میں بل مختصر حلقوں میں بے چینی ہے، شدید بے چینی ہے، بلکہ تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے. نون لیگ کے صفوں میں ایک کھلبلی اور واضح تقسیم اس وقت کھل کر سامنے آئی جب سپریم کورٹ کے عمران خان سے متعلق فیصلے پر وفاقی حکومت کی رائے تقسیم دکھائی دی. ایک جانب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے عدالتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی کا اعلان کیا، عدالتی فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کی.
اور آج وفاقی حکومت یعنی شہباز شریف حکومت نے سپریم کورٹ کے اس حکم کے خلاف نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کر دی، جس میں عدالت سے عمران خان کی جیل منتقلی کے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے کی استدعا کی۔ عجب ماحول ہے، عجب حکومت کے اندر اس وقت فیصلہ سازی ہے، عجیب تقسیم ہے، کیونکہ دوسری جانب اسی حکومت کے مشیر برائے سیاسی امور رانا صلاح اللہ اور وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے اس فیصلے کو میرٹ پر مبنی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس پر منوً عمل درآمد کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ اس فیصلے پہ منوً عمل درآمد کیا جائے گا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس کوئی بھی ایسی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ عدالتوں کے دیے ہوئے فیصلوں کو تبدیل کر سکیں۔ سپریم کورٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ اور جو بھی حقائق ان کے سامنے پیش کیے گئے تو اس کے مطابق میرٹ پہ فیصلہ ہے۔ یہی ایک سیدھا اور لیگل راستہ تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ آنر کرتے ہیں۔ جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے ساری مشاورت کی ہے۔ اتھارٹیز کا یہ خیال ہے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ قانون کے ان فور والز کے اندر نہیں ہے جو کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں جیل میں لاگو قوانین کے تحت، تو اس حوالے سے ان کی یہ تجویز تھی کہ نظر ثانی کے ذریعے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور اس آرڈر کی مناسب ماڈیفیکیشن کی درخواست کی جائے۔ اسی اعظم نذیر تارڑ صاحب کے نون لیگ کے ممتاز سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے کل سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے ایکس پر اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ عدالت کے بجائے حکومت عمران خان کی اسپتال منتقلی کا فیصلہ کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ بہرحال دیر آیت درست آیت کے مصداق فریقین اب ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور عمران خان صاحب کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا ہونا دیا جائے، یہ کہنا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب کا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج ایک بیان میں یہی کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بجائے اگر حکومت بانی پی ٹی آئی کا علاج کراتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ پوزیشن لیا کہ اگر کہیں صحت کے حوالے سے یا کوئی علاج بھی ضرورت ہو تو وہ کسی بھی قیدی کا حق ہوتا ہے، اور ایکچولی اس سے بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کو یہ حکم دینے کے بجائے کہ حکومت خود یہ قدم اٹھاتے، اور اگر کسی بھی ٹریٹمنٹ کا ضرورت تھا یا چیک اپ کی ضرورت تھا یا جو بھی تھا، مجھے ڈیٹیلز کا نہیں معلوم، وہ خود بندوبست کر۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کا حق ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت ملک کی ایک بڑی اور ایک ایکٹیو سیاسی قوت ہے۔ عمران خان اس وقت قومی مفاہمت کا ایک لازمی اور ناگزیر ستون ہے۔ اگر ملک کو سیاسی دلدل سے نکالنا ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ ایک بڑے طبقے کی نمائندہ جماعت کو یکسر نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اس تمام تر سیاسی تعطل کو توڑنے کے لیے حکمراں اتحاد کو دو بنیادی شخصیات میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری جو خود دہائیوں تک سیاسی تجربہ رکھتے ہیں انہیں آگے بڑھ کر بڑا دل دکھانا ہوگا۔ ان دونوں شخصیات نے پاکستان کی سیاست میں سخت ترین لڑائیاں مفاہمت کے دور دیکھے ہیں۔ انہی کے ادوار میں چارٹر آف ڈیموکریسی جیسا سیاسی معاہدہ سامنے آیا۔ اگر آصف علی زرداری اور نواز شریف دل بڑا کرتے ہوئے پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، اس سے نہ صرف سیاسی درجہ حرارت میں کمی آئے گی بلکہ پاکستان کی جو اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے کہ پاکستان کے نظام حکومت میں کلیدی تبدیلیاں کرنی ہے، وسائل کو اور اختیارات کو نچلی سطح تک پہنچانا ہے، عوام کی دہلیز تک پہنچانا ہے، تو انہیں اس سلسلے میں آگے بڑھ کے عمران خان کے ساتھ مل کے اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو جو درپیش مسائل ہیں، کیونکہ اب کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے کوتاہی کی۔ پاکستان کے عوام کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے اسباب پہ غور کریں اور آئین کی روح کے مطابق متحد ہو کر مستقبل کا پلان بنائیں۔ ہمارے آئین پر عمل درآمد کرنے والے ریاستی ادارے، جماعتیں اور ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس کا واحد حل یہی ہے، میں آپ کو پچھلے 40 سال کا نچوڑ بتا رہا ہوں، نچوڑ، اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پاکستان کی سیاست کے لیے اور آنے والے دنوں اور ہفتوں مہینوں میں جو پاکستان نے کلیدی فیصلے کرنے اس سلسلے میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے جو پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے دیکھی۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور، اپنا شو پریزنٹ کرتے ہیں، بہت ہی عمدہ شو کرتے ہیں اور اینالسٹ بھی ہیں، شہزاد اقبال ہمارے ساتھ ہے، اور ماہر آئین و قانون ہیں عبد المعیز جعفری صاحب جو کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شہزاد اقبال صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جو سفر شروع ہوا ہے پچھلے، میں تو کہوں گا اگست 1 سے،
مختلف ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہیں، جس کا بنیادی جو مرکز ہے اور جو مرکزی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے نظام حکومت میں تبدیلی کی ضرورت ہے، چاہے وہ چھوٹے صوبوں کی صورت میں ہو جس پر اصرار ہے، یا یہ کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں جو کہ عام پاکستانی کو اس کے وسائل، اس کے مسائل کا حل، اس کے اور اختیارات کے حوالے سے جو نظام ہے وہ اس کی دہلیز تک پہنچ سکے، اس تک اس کی رسائی ہو۔ اس حوالے سے بات شروع ہوئی تھی، اور پھر اب آگے بڑھ کے عمران خان صاحب کی 3 سال کی سخت قید تنہائی کے بعد سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کہ ان کو اسپتال منتقل کر دیا جائے، وہ ہر ہفتے اپنے بیٹوں سے بات کر سکیں، ان کی ہمشیرہ ان کے ساتھ رہ سکیں، ان کے ڈاکٹر ان کے ساتھ رہ سکیں، یہ تمام ڈیولپمنٹس کیا یہ ایک سمت میں ہمیں لے جا رہی ہیں؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ کامران صاحب، ہم سب یہ ڈاٹس کنیکٹ تو کر رہے ہیں کہ کیا اس وقت جو ایک معاملہ ہے ریاستی سطح پہ، اور فیصلہ ساز کیونکہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ گورننس اگر بہتر کرنی ہے تو مزید صوبے بنانے پڑیں گے، انتظامی یونٹس بنانے پڑیں گے، اور اس میں اوبیسلی نون لیگ زیادہ کین نہیں نظر آتی، کوئی پبلکلی انہوں نے ڈینائی نہیں کیا ہے، اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا، لیکن پیپلز پارٹی کی پوزیشن بڑے واضح ہے کہ سندھ کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو کیا عمران خان کو اب جو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، عدالتی ریلیف، کیا اس کی بھی تانے بانے جا کے اسی سے ملتے ہیں؟ کیا ریاست نے بھی تھوڑی نرمی دکھانا شروع کر دی ہے؟ میرے خیال سے یہ اسپیکولیٹو ہے، لیکن کیونکہ پاکستان کی سیاست میں ایسا بہت کچھ ہو چکا ہے ماضی میں۔ میں ہمیشہ ابھی بھی کچھ پروگرام میں حوالہ دے رہا تھا کہ جون 2019 میں نون لیگ خود کہتی ہے کہ ہمارا فیض حمید سے کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا، اور ایونچولی کیا ہوا کہ نواز شریف علاج کے غرض سے لندن چلے گئے، اور بعد میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مل گئی، جس کے لیے پی ایم ایل این نے اور 2/3 پارلیمنٹ نے جو ہے ووٹ کیا تھا اس ترمیم کو، جس کے ذریعے ان کی ایکسٹینشن کی راہ ہموار ہوئی تھی۔ تو اس وقت بھی اسپیکولیشن تو ہو رہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس میں لوپ میں نہیں آتی ہے اور وہ انکاری ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے، تو کیا پی ٹی آئی کو ریلیف دے کے ان کو لایا جا سکتا ہے اس میں، یا پھر کم سے کم میسیجنگ کی جا سکتی ہے پی ٹی آئی کو کچھ ریلیف دے کے؟ یہ ساری اسپیکولیشن تو ہو رہی ہے، بٹ مجھے لگتا ہے کہ ابھی ایک تو دوریاں بہت ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں، جتنی دوریاں ہیں اس وقت وہ شاید 2019 میں نواز شریف اور باجوہ صاحب کے درمیان نہیں تھی۔ پرسنالٹیز بھی اس وقت یکسر مختلف ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پہ ایسا کچھ ہو جائے گا، اور کیا اس میں پی ٹی آئی کردار ادا کر سکے گی، کیونکہ آفیشلی تو پی ٹی آئی کی پوزیشن یہ رہی ہے کہ انتظامی یونٹ تو بننے چاہیے، لیکن اس حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہے، نہ مینڈیٹ ہے، نہ مورل اتھارٹی ہے کہ وہ صوبے بنا سکیں۔ تو یہ ان کی ایک آفیشل پوزیشن ہے۔ شہزاد صاحب، آفیشل پوزیشن کی پارٹیز کی اور اس پاکستان کے سیاستدانوں کی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں تو اس سپریم کورٹ کو جس نے کل یہ حکم دیا ہے، اور وہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جو کہ اب موجود ہے، اس کو بھی جب یہ قائم ہوئی تھی تو ریجیکٹ کر دیا تھا پی ٹی آئی نے، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دل سے قبول کر رہی ہے پی ٹی آئی۔ تو یہ پوزیشنز تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ جی دیکھیں، بالکل ہم نے تو یہ دیکھنا ہے، جیسے میں نے ابھی 2019 کی مثال دی کہ اس وقت کیا تھا، ایک ڈیبیٹ ڈسکشن کیا تھی، اٹ واز ریوالونگ اراؤنڈ کہ ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ریاست کے لیے صوبوں والا معاملہ اتنا بڑا ہے جس کے لیے وہ تمام چیزیں پیچھے کر کے، 9 مئی کو پیچھے کر کے، اختلافات کو پیچھے کر کے پی ٹی آئی کو اسپیس دینا چاہتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ اتنی اسپیس دینا چاہتے ہیں کہ جس سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی راضی ہو جائے۔ رام صاحب، اس پہ جو میری گفتگو ایون نون لیگ کے فیڈرل منسٹر سے ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی سے ہوئی ہے، دیکھیں جو آئیڈیا ہے نا یہ یونٹس بنانے کا، ایک بڑے سینئر نون لیگ کے شخص نے مجھے کہا کہ آپ چلیں ٹھیک ہے، ہماری ول نہیں ہے، لیکن آپ ساؤتھ پنجاب میں صوبہ بنا دیں، آپ ہزارہ میں صوبہ بنا دیں، آپ بلوچستان میں پختون بیلٹ اور بلوچستان بیلٹ کو، جو بلوچ بیلٹ ہے اس کو الگ کر دیں، تب بھی کیا ریاست کا جو آبجیکٹو ہے اچیو ہو جائے گا؟ تو ان کا جواب تھا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ کراچی مین ایشو ہے، اور کراچی ایسا ایشو ہے جس پہ پیپلز پارٹی اگر پیچھے ہٹتی ہے اور وہ اس تقسیم کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی جو ہے نا اس سیاسی نقشے سے مٹ جائے گی، اور اگر وہ ڈٹ جاتے ہیں اس ایشو پہ تو آپ بھول جائیں۔ لیکن کیا وہ اگر معاملہ لفظ صوبہ نہ ہو، وہ یہ ہو کہ جی کہ تمام جو ڈویژنز ہیں ان کو ہم با اختیار بنا دیتے ہیں، ان کو ہم فائنینشلی با اختیار بنا دیتے ہیں، ان کو اور تمام طریقے سے با اختیار، پھر کیا اعتراض رہ جائے گا؟ جی یہ تو بالکل وائبل ہے، اور یہ تو بلکہ آپ کے آئین میں ہے کہ آپ نے جو ہے پروونشل اٹانومی کے بعد آپ نے لوکل باڈیز کے ذریعے اختیارات جو ہیں وہ نیچے تک منتقل کر رہے ہیں، وسائل نیچے تک منتقل کر رہے ہیں، لیکن جو اس وقت سوچ رہے ہیں یہ آئیڈیا کیوں ہے صوبے بنانے کا، وہ کہتے ہیں کہ جو کام 16 سال میں نہیں کر سکی یہ سیاسی پارٹیز، کسی کی دلچسپی نہیں ہے لوکل باڈیز میں، اور کیونکہ یہ کام 16 سال میں نہیں ہوا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا، لہٰذا ایک جو ایکسیپٹڈ فارمولا ہے یا جس پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ پروونشل اٹانومی تو ہونی چاہیے، وسائل بھی ملنے چاہیے صوبوں کو، اختیارات بھی ملنے چاہیے، تو کیوں نہ مزید صوبے بنا دیں
اور اسی پرنسپل کو ہم ایکسپینڈ کریں اور صوبے بنا کے پھر جو ہے گورننس کو بہتر کریں. تو یہ آئیڈیا ہے ان کے دماغ میں کہ کیونکہ لوکل باڈیز پہ انہوں نے کبھی کام کرنا نہیں ہے تو لہٰذا مزید صوبے بنا کے جو ہے وہ معاملات کو حل کریں. لیکن اس پہ پولیٹیکل کنسنسس کیسے ہوگا, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو, سندھ کے حوالے سے آن بورڈ ان کا ہونا لازمی ہوگا. یہ کام زور زبردستی نہیں ہو سکتا. وہ کیسے آن بورڈ آئیں گے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. جی مجھے جعفری صاحب, پہلے تو یہ سوال یہ کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا بہت ہی امپورٹنٹ یہ فیصلہ آیا. اس کی جو تمام مندرجات ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو اس نے کہ بالکل ایک نئی انرجی فراہم کر دی ہے. لیکن اس کے جواب میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ریویو پٹیشن فائل کر دی ہے گورنمنٹ نے, اسی گورنمنٹ میں جس کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا بیلنس فیصلہ ہے, ضروری فیصلہ ہے, یہ حکومت کو خود کر دینا چاہیے تھا. لیکن جو لا منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ ان کو اعتراض ہے, اور پھر ان کی شاید ویو جو ہے پریویل کیا, اور جس کی وجہ سے آج حکومت نے ایک ریویو اس حوالے سے فائل کر دیا ہے سپریم کورٹ میں. کتنا اسکوپ ہے اس ریویو کا؟ بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے موقع دیا. خان صاحب, کسی بھی ریویو کا اسکوپ جو ہے وہ بہت کم ہی ہوتا ہے. ریویو جو ہے وہ جب الاؤ ہوتی ہیں, اگر کوئی ایسی خطا آپ ویلیڈیٹ کر دیں, دکھا دیں کورٹ کو, جو کہ فلوٹنگ آن دا فیس آف دا ریکارڈ ہے, یعنی ایسی غلطی جس میں نظر ثانی کرنا ضروری پڑ جائے. اب آپ نے دیکھا کس طرح یہ آرڈر آیا سامنے, کتنی نوک پلک کی ججز نے, اس کے اندر کتنا چیدہ اس کے اندر معاملات جو ہیں اس کے کنسیڈریشن اور مد نظر رکھے گئے ہیں کہ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ آیا بھی نہ کی جائے, اس معاملے پہ سیاست بھی نہ کی جائے. یعنی کہ اگر آپ وہ سارے نکات دیکھیں, ساری شرائط دیکھیں, تو ایک انتہائی ریزنیبل آرڈر ہے. ایک طویل عرصے کے بعد کہ جہاں پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے حکم منوانے پہ نہ دلچسپی دکھا رہا تھا, نہ پروسیس آگے بڑھا رہا تھا, اور حکومت جو ہے وہ ایک عام قیدی تو صحیح, یعنی کہ وہ عمران خان صاحب کو سابق وزیر اعظم نہ بھی مانے, لیکن ایک عام قیدی کے لحاظ سے بھی اب ظلم کر رہی تھی ایک انسان پہ کہ اس کو اس کی فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا, اس عذر پہ کہ وہ باتیں بڑی کر دیتا ہے اور وہ پھر لوگوں کو سنائی دے جاتی ہیں. تو ایک انتہائی ٹریجک اور کمیڈک معاملہ ہو گیا تھا. سپریم کورٹ کے سامنے جو معاملات گئے وہ درجنوں اپیلز ہیں, وہ سی ایم ایز کی اور اپیلیٹ پروسیسز کی جو ان کے سامنے گئیں, جس کے اندر ایک پوری پلیتھرا آف چیزیں ہیں. جو اپیل ان کی کنوکشن کے خلاف سسپینشن آف سینٹنس کو ڈسمس کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اس کی بھی اپیل ہے, وہ تو ایڈجرن ہو گئی. اس کے علاوہ جب میڈیکل رپورٹ سامنے آئی تھی کہ عمران خان صاحب کی سائٹ خراب ہے, اس کی بھی اپیل سامنے گئی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہاسپٹل کا آرڈر سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ فیملی کی وزیٹیشن نہیں کرائی جا رہی, پریزن رولز کے مطابق نہیں کرائی جا رہی, اس کی بھی اپیل سامنے گئی ہے, جس کے حوالے سے بھی آرڈر سامنے آیا ہے. یہ کوئی یہ کوئی ان نیچرل یا ایکسٹراڈنری غیر معمولی قسم کا آرڈر نہیں ہے. اور اس کے جواب میں اگر یہ کہہ دینا کہ سپریم کورٹ نے یہ نہیں دیکھا کہ عام قیدی, دیکھیں معذرت کے ساتھ پریزن رولز ہمارے جتنے بھی کلونیل اور فرسودہ ہیں, اس کے اندر بھی ایک تفریق ہے ایک عام قیدی میں اور ایک وزیر اعظم میں. اگر آپ سابق وزیر اعظم ہیں یا آپ ایجوکیٹڈ ہیں, تو ہماری جو ایبسلیوٹ ہیلتھ ہوتی ہے پریزن میں, اس سے تھوڑی سی آپ کو رسپائٹ مل جاتی ہے, بیٹر کلاس مل جاتی ہے. اور کوئی بھی بیٹر کلاس پریزنر, خان صاحب, یہ کوئی آرگیومنٹ کے اندر منطق نہیں ہے, کوئی بھی بیٹر کلاس پریزنر جس کو 7 ماہ سے اس کی فیملی سے نہ ملایا جا رہا ہو, جس کی جو اپنے خرچ پہ اپنا علاج بہتر کرانے کو تیار ہو اور اس کا علاج کامیابی سے نہیں ہو پا رہا ہو, کسی بھی ایسے قیدی کو یہ اجازت جو ہے وہ کورٹ سے مل جائے گی. فرق یہ ہے کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ تک آنے کی نوبت ہی نہیں آتی, وہ پریزن وارڈن جو ہے وہی اجازت دے دیتا. یہاں تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف سرکاری اسپتال میں داخل کرائیں, تو یہاں تو سابق وزیر اعظم کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا کہ وہاں جا کے علاج کرا کے واپس آ جائے. صاحب یہ مطلب یہ جس طرح وہ رشیا میں ہوتا تھا نا کہ ان کو پتا تھا کہ سائبیریا میں کسی کو بھیج دینا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ وہاں مری جائے گا, یہ اس طرح کی منطق ہے کہ نہیں اب سب جو ہے وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں تو آپ بھی تکلیف اٹھائیں. دیکھیں آپ اپنی طرف سے اس بات کو عیاں کر چکے ہیں کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے, یہ ایک غیر معمولی پرزنر ہے, یہ ایک غیر معمولی سچویشن ہے. آپ یہ دکھا چکے ہیں کہ کورٹس بھی بے بس نظر آ رہے ہیں, اپنے کورٹس کے اول تو آرڈرز کی کنٹیمپٹ ہو رہی ہے, اس کنٹیمپٹ کو پروسیس کرنے میں اسلام آباد ہائی کورٹ دلچسپی نہیں دکھا رہا, جس کا سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہے اس آرڈر میں کہ بھائی یہ آپ نے کنٹیمپٹ کیسے رفع دفع کر دی کہ آپ نے حکم دیا کہ فیملی سے ملایا جائے, انہوں نے فیملی سے نہیں ملایا, کئی ماہ گزر گئے, آپ نے اس کنٹیمپٹ کے اوپر کوئی جواب ہی نہیں لیا. خان صاحب اگر بس بات ہی کرنی ہے تو پھر بات تو میں آپ بھی کر سکتے ہیں, ہم میں اور عدالت میں فرق کیا رہا؟ اگر ایک بات بس کہہ دی اور پھر اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. امپورٹنٹ قانونی نقطہ امپورٹنٹ ہے, وہ یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ کا بہرحال کل حکم آ گیا, وہ سب کے سامنے ہے, 48 گھنٹے انہوں نے دیے
کہ آپ ان کو منتقل کر دیں شفا ہاسپٹل میں، اور یہ اس کے ساتھ انہوں نے مزید احکامات دیے ہیں۔ اب حکومت نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ریویو کریں گے، اور انہوں نے ایک ریویو اپلیکیشن جو ہے فائل کر دی ہے۔ عمل درآمد سپریم کورٹ کے فیصلے میں کسی بھی انداز سے یہ ریویو کا فائل کر دینا قباحت ہے کوئی، کہ اب اس فیصلے پہ عمل درآمد کیا تعطل میں آ سکتا ہے؟ بالکل بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جس طرح اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ پریسر کیا ہے وہ صرف 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ممکن تھا۔ خان صاحب، ایک آرڈر ہے، اس کے اندر حکومت کے ریپرزینٹیٹیو شامل ہیں، ان کی طرف سے یہ ساری باتیں کی جا چکی ہیں، اس کے باوجود آپ اثر نو آرگیو کر رہے ہیں کیس کو میڈیا پہ، اور اگر اس کو استعمال کیا گیا ایک عذر کے تحت کہ وہ سپریم کورٹ کی نافرمانی کی جائے آرڈر کی اور اس معاملے کو تاخیر کیا جائے، تو یہ ایک میرے لیے ایک شہادت ہوگی اس بات کی کہ یہ سپریم کورٹ اب بس نام کا ہی سپریم ہے۔ اس کے آرڈرز پہ عمل کرنا جو ہے حکومت اپنا فرض نہیں بلکہ ایک کنڈیشنل چیز سمجھتی ہے۔ شہزاد صاحب، آپ بتائیے گا کہ کہیں حکومت کی کوئی ایسی خواہش کہیں نظر آ رہی ہے؟ گو کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے، طارق فضل چودھری صاحب نے بالکل کہا کہ منوان اس پہ عمل کیا جائے گا، قانونی صورتحال بھی یہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پورا ماحول جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ قانونی بھی دیا ہے، اس کے باوجود کیا یہ ممکن ہے کہ شہباز شریف حکومت جو ہے وہ عمران خان کو شفا ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کرنے میں تعطل کا یا لیت و لال سے کام لے؟ خان صاحب، اس میں ذرا صرف بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ پیورلی پریزن رولز اپلائی ہونے چاہیے ان قیدیوں کے اوپر بھی جو سیاستدان ہیں یا لیڈر ہیں، دیکھیں جب یہ کیسز بنتے ہیں نا، یہ بڑے غیر معمولی اور ایک سیاسی ایلیمنٹ ہوتا ہے ان کیسز کو بناتے وقت، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ریلیف ملنا ہے تو نہیں، پیورلی قانون کے مطابق اور جو سب قیدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس طریقے سے آپ کو انصاف ملنا چاہیے۔ یہ کیسز جو بنتے ہیں یہ ایک عام قیدیوں کی طرح تو نہیں بنتے ہیں، یہ بات آپ کو بھی پتا ہے، اور یہی آرگیومنٹ استعمال کرتی تھی نون لیگ کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز سیاسی بنائے گئے تو ان کو جو ریلیف ہے تو پھر وہ بھی اسی طرح ملے گا کہ جب وہ ٹرانزٹ پہ ہوں گے تو ان کو بیل بھی مل جائے گی، تو اس پہ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ تو آج اگر یہاں پہ بھی سیاسی بنیاد پہ کیسز بنے تو ہم کیوں اس کو پیورلی اس لینس سے دیکھتے ہیں کہ نہیں ایک قیدی کے، ایک عام قیدی کے کیا حقوق ہیں؟ دوسرا، اس کیس میں اگر کوئی ریویو بنتا ہے تو میرے خیال سے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے بنتا ہے، کیونکہ ایک جگہ تو عدالت یہ کہتی ہے، اور ریما صاحبہ نے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ایک جگہ عدالت کہتی ہے کہ نہیں، عمران خان کو ان کا رائٹ ہے کہ ان کو ایک پراپر علاج ملے، ٹھیک ہے، یہ ان کے بنیادی حقوق میں سے ہے، لیکن پھر جو گیگ آرڈر ڈال دیا ہے یا جو کنڈیشنز ڈال دی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پارٹی کا کوئی رہنما باہر نکل کے اس حوالے سے بات کرتا ہے، میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے بات کرتا ہے تو یہ سہولت ختم ہو جائے گی۔ مطلب یہ ایک بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ ایک جگہ عدالت کہتی ہے آپ کو بنیادی حقوق ہے، لیکن پارٹی میں سے کوئی اور شخص، تیسرا شخص اگر بات کرتا ہے تو جو عمران خان کو بنیادی حقوق ملے ہیں وہ سلب کر لیے جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ایک ایسی کانٹرڈکشن ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا ریویو بنتا ہے۔ دوسرا، حکومت کے لیے اب بہتر یہی ہے کہ حکومت اس آرڈر کو تسلیم کرے ریویو میں جائے بغیر، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو آئین و قانون کے مطابق چل رہے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو علاج کی سہولت ملے، تو پرائیویٹ ہاسپٹل ہو یا سرکاری ہاسپٹل ہو، ہونے دیں آپ علاج۔ اور اگر یہاں تک آج نوبت پہنچی ہے تو وہ اس لیے پہنچی ہے کیونکہ جب یہ آنکھ والا معاملہ بھی تھا، اگر آپ رات کے اندھیرے میں لے کے جا رہے ہیں ٹیکے لگوانے کے لیے، کسی کو پتا نہیں ہے، نہ لائرز کو پتا، نہ فیملی کو پتا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک رپورٹ آتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ 85% آنکھ ضائع ہو چکی ہے، تو اس حکومت پہ کتنا ٹرسٹ کرنا ہے آپ نے پھر؟ تو اسی لیے آج میٹر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی میرے خیال سے ایک لینینٹ اوپینین لیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پرائیویٹ اسپتال میں منتقل کروا دیں۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا یہ فیسلٹی پر سب پرزنرز کے لیے ہوگی، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ لنڈن میں کوئی پمز اسپتال کی برانچ ہے یا پولی کلینک کی برانچ ہے جہاں پہ نواز شریف کا علاج ہوا تھا، وہ بھی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا اور وہ بھی کنوکٹڈ تھے، ان کی سزا سسپینڈ ہوئی تھی، سزا معطل ہوئی تھی، کنوکشن ختم نہیں ہوئی تھی، تو جب وہ اس کے باوجود باہر جا سکتے ہیں اور 3 سال رہ سکتے ہیں اور جس علاج کے گھر سے گئے تھے وہ علاج کروایا بھی نہیں انہوں نے، تو پھر نون لیگ کا کم سے کم مورلی بھی اعتراض نہیں بنتا کہ ایک دوسرے سابق وزیر اعظم کو یہ سہولت کیسے مل سکتی ہے کہ باقی پرزنر سرکاری اسپتال جائیں گے لیکن وہ جائیں گے پرائیویٹ اسپتال۔ مورلز کو تو رہنے دیں۔ جعفر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب اگلا قدم کیا ہے، کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ خان صاحب کے جو کیسز ہیں اور جن میں ان کی کنوکشن ہو چکی اس کا بھی پورا ریکارڈ سپریم کورٹ نے مانگ لیا ہے، گویا کہ ان معاملات کا بھی کوگنیزنس لے چکی ہے سپریم کورٹ۔ جی خان صاحب، بہت ساری اپیلیں تھیں جس طرح میں نے کہا جو منجمد کر دی گئی تھی، اس میں جو بنیادی اپیل ہے وہ عمران خان صاحب کی اپنے سینٹنس کے خلاف جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کیا تھا، جو سلمان صفدر صاحب نے آرگیو کیا تھا، اس کی اپیل، وہ بنیادی کلیم تو وہی ہے
کہ یہ سینٹنس مجھے غلط دی گئی ہے، جو مزے کا خیز ان کو سینٹنسز دی گئی تھی ان کے نیب کیسز میں، اس کے خلاف اب آہستہ آہستہ معاملہ پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ. اور یہ میں متفق ہوں شہزاد صاحب سے، انہوں نے ریما عمر صاحبہ کے تجزیہ کا حوالہ دیا، میں نے نہیں دیکھا تھا، کہ بالکل اگر کوئی ریویو بنتا ہے تو ان کا جتنا بنیادی حق علاج ہے اتنا ہی بنیادی حق پھر اس علاج کی تشہیر کیوں نہ کی جائے. ایک آدمی کی صحت اگر خراب ہے تو اگر مجھ پہ آپ پہ قدغن نہیں ہے اس بات کو عوام میں بتانے کی، تو ان کے اوپر کیوں قدغن لگائی جائے؟ یہ وہ تو ہے بھی پبلک فگر. وہ سپریم کورٹ ایک ایکسٹرا حساسیت دکھا رہا ہے. تو اگر کسی کا بنتا ہے ریزنیبلنس کلیم کرنا کہ جب میری بنیادی حق سامنے آ گیا ہے تو یہ بھی پھر میرا بنیادی حق ہے کہ جو میرے بارے میں جاننا چاہے وہ جان لے. یہ کوئی سیاسی بات تو نہیں ہوئی کہ اگر یہ بات سامنے آتی ہے کہ حکومت نے عمران خان صاحب کی صحت کا جو معاملہ ہے اس کو مس ہینڈل کیا. اور رہی بات خان صاحب یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے، تو اب یہ میں آپ کی اجازت سے تجزیہ پیش کروں گا. وہ اس لیے ہو رہا ہے سر، اس لیے اگر خان صاحب باہر آ گئے اور باہر رہ گئے تو ان سب کو پتہ ہے کہ ان کا نہ سیٹوں پہ رہنا بنتا ہے اور نہ پھر بہت دیر باہر رہنا بھی بنتا ہے. تو اٹس کوائٹ سمپل. اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں، اور اب اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور مستند ترین سینئر صحافیوں میں سے ایک، بہت ہی قابل قدر سابق ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں اور نیوز اینالسٹ بھی ہیں، محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور بہت ہی عمدہ نیوز اینالسٹ اور کامنٹیٹر محترمہ عارفہ نور بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. شامی صاحب، اوورآل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک جنرلی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال قومی مفاہمت وقت کی ضرورت ہے، تمام سیاسی قوتوں کو اور ریاستی قوتوں کو پاکستان کے اصل ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کی تقریباً 3 سال کے بعد قید تنہائی کا ختم ہونا، ان کا اسپتال منتقل ہونا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں ان کے حوالے سے ہمدردی کے کئی احکامات شامل ہونا، اور پورے ماحول کے سیاسی ماحول کا جو پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے یکسر تبدیل ہو جانا، یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ کامران صاحب بہت شکریہ. دیکھیں، اشارے بعض تو یہ مل رہے ہیں کہ ہم کوئی مفاہمت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کچھ اپنی غلطیوں کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اشارے جو ہیں ناکافی ہیں، نامکمل ہیں اور واضح نہیں ہیں. اور جو آپ نے ابھی نقشہ کھینچا ہے کہ پاکستان کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے یا نظام میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، تو اس بات کا اظہار تو جگہ جگہ ہو رہا ہے. لیکن وہ جو اکبر نے کہا نا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. ہمارے پاس ایک دستور موجود ہے، اس کے تحت نظام حکومت جیسا بھی برا بھلا ہے چل رہا ہے، اس میں تبدیلی کے اور ترمیم کے طریقے درج ہیں. کیا ہم ان سے کوئی اوپر اٹھ کر یا ان سے ماورا کوئی تبدیلی چاہتے ہیں؟ تو پھر وہ تبدیلی کون کرے گا؟ جب ملک میں مارشاء اللہ نافذ ہوتا ہے تو پھر ماشاء اللہ تو اپنے بل بوتے پر یہ سارے اقدامات کر لیتا ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو اجازت دی ہے بار بار کہ وہ دستور میں ترمیم بھی کر لے. اور دستور میں ترمیمات ہوتی ہیں، بعد میں قومی اسمبلی آتی ہے اس پہ ٹپا لگا دیتی ہے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، ایک ہمارا دستور موجود ہے اور وہ نافذ العمل ہے، اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہم تبدیلی چاہتے ہیں اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو نظر انداز بھی کرنے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں. تو یہ کہاں ہم جائیں گے اور کہاں ٹھہریں گے اور کہاں قرار آئے گا ہمیں؟ عارفہ صاحبہ، آپ کے خیال میں اوبیسلی کوئی اگر ڈائریکٹ انٹرونشن کی ضرورت ہو تو پولیٹیکل فورسز کی الائنمنٹ کی اور ان کے درمیان ریکنسلیشن کی تو گفتگو کی ضرورت نہیں ہوتی، اور پھر اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی اس بات کی کہ جو اسٹیٹس کو تھا آپ سے چند دن پہلے تک پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے وہی برقرار رہتا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کنسنسس کی کوشش ایک ہو رہی ہے کہ تبدیلی بھی آئے، نظام کی تبدیلی کی جو اس وقت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے یا جو اس وقت ڈیبیٹ کا موضوع ہے. خیال یہ ہے کہ پرہیپس کے ایک کنسنسس کے ذریعے
اس چیز کو پاسبل کیا جائے، ممکن بنایا جائے کہ ایک قانونی اور آئینی طریقے سے یہ مرحلہ عبور ہو جائے، یعنی کہ آئینی ترمیم جیسا کہ اس سے پہلے ہو چکی ہیں، 28ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے جو ضرورت ہے جن اقدامات کی ریاستی نظام میں وہ ممکن بنائی جا سکے، اس کے لیے یہ ساری کوشش ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ ایسی صورتحال ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ شکریہ کامران صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے میرے خیال میں کسی کو اختلاف تو نہیں ہو سکتا، مگر بس سوالات بہت ہیں مجھ میں یا میرے دماغ میں۔ مطلب آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، ایک طرف تو جب بھی آئین میں ترمیم ہوتی ہے ہم سب کا خیال ہے کہ وہ کنسنسس سے ہی ہونی چاہیے، اور اسمبلی میں پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی کا عموماً مطلب بھی یہ ہے کہ جب 2/3 اکثریت کسی چیز کے حق میں ہے تو وہ معاشرے کا ایک کنسنسس ہے۔ مگر مسئلہ یہ رہا ہے کامران صاحب کہ پچھلی جو 2 ترامیم جس طرح ہوئیں، جس طریقے سے ہوئیں، میرے خیال میں اس کو کہنا کہ وہ ایک کنسنسس تھا سیاسی جماعتوں کا یا معاشرے کا، یہ بہت مشکل ہے۔ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کنسنسس کس طرح ہوا، کس طرح ووٹ اس میں ڈلے، کن سیاسی جماعتوں نے شکایات کیں، یا انہوں نے کچھ لوگوں نے ایسی بھی بات کی یا الزام لگایا کہ ان سے زبردستی ووٹ لیا گیا۔ تو ایک تو تھوڑا سا یہ خدشہ ہے کہ کیونکہ ایک اب یہ کوئی نئی سی روایت ہمارے ہاں بن گئی ہے کہ ترامیم ہوں گی تو بس جلدی میں کر دی جائیں گی، تو اس سے کنسنسس میرا ذاتی خیال ہے کہ بنتا نہیں ہے۔ تو اب آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے اس لیے اتفاق کرتے ہیں کہ ہماری امید تو یہی ہے کہ اب جب یہ ترمیم کرنے لگے ہیں یا کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس سے پہلے ایک جس کو ہم کہیں گے کہ ایک جینوئن کنسنسس کریٹ کیا جائے، اور جلدی میں، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ زبردستی نہ لگے کہ وہ اس طرح کیا جا رہا ہے۔ مگر دوسری بات یہ بھی ہے کامران صاحب، یہاں سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں صرف نئے صوبے بنانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے بھی ہے، لوگوں کے اوپر ٹیکسز کا بہت بوجھ ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ جو نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، اس سے کیسے یہ ہم اخذ کر لیں یا یہ امید لگا لیں کہ اس سے جو لوگوں پہ بوجھ ہے جس قسم کا وہ کم ہوگا، کوئی معیشت کا جو پہیہ ہے وہ کسی صحیح سمت میں مڑے گا؟ یہ بھی تو سوالات ہیں نا سر، لوگوں کی جو شکایات ہیں یا لوگوں پہ جو بوجھ ہے وہ نئے صوبے بنانے سے کیسے حل ہو جائے گا؟ مجھے تو یہ بھی بہت فکر ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں شابی صاحب، اگر یہ چیز آئینی طریقے سے ہوتی ہے، اور اس میں مثال جیسے کہ بھی عارفہ صاحبہ نے کہا کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ فرما رہی ہیں کہ وہ مناسب شاید نہیں لگا بہت سارے لوگوں کو، اور اس میں سوالات نے جنم لیا۔ لیکن شابی صاحب بہرحال پاکستان کی آج کی پارلیمنٹ نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کو منظور کیا، اس کے مندرجات کو منظور کیا۔ یہ وہ پارلیمنٹ ہے جو کہ الیکشن کے نتیجے میں سامنے آئی۔ اچھا، جو طریقہ کار جو اختیار کیا گیا اس پہ اگر اعتراض ہے تو پھر اعتراض کو ہم طول پہنچائیں 24 کے الیکشن تک، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ سنگین سوالات تو اس الیکشن کے حوالے سے جس نے کہ اس پارلیمنٹ کو جنم دیا۔ جب اس الیکشن کو ہم مان چکے، اس پارلیمنٹ کو ہم مان چکے، تو اس کی آئینی ترمیم جس انداز سے بھی اس نے آئینی ترمیم کو قبول کیا ہمیں اس کو بھی ماننا چاہیے۔ 26 کو قبول کیا، 27 کو قبول کیا، اور اگر 28 کو بھی یہی پارلیمنٹ کر لیتی ہے قبول، تو بہرحال ایک آئینی طریقہ کار پورا ہو جائے اور اس سے آئین میں ترمیم ہو جائے گی۔ پھر اس میں تو اعتراض کی اور شکوک کی گنجائش تو ہے، لیکن بہرحال طریقہ کار تو یہی ہے۔ خان صاحب آپ نے درست کہا، دیکھیں سوالات تو ہر بات پر اٹھائے جا سکتے ہیں، نقطے میں سے نقطے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری پارلیمنٹ موجود ہے اور اس نے دستور میں ترامیم کی بھی ہیں اور ان کو تسلیم بھی کیا گیا ہے، عملاً تو وہ ہمارے دستور کا حصہ بن گئی ہیں۔ اب ایک وفاقی آئینی عدالت موجود ہے، وہ سپریم کورٹ کے بیشتر اختیارات اس کو منتقل ہو چکے ہیں، اب یہ سامنے کی حقیقت ہے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے، اور یہ بات بھی سارے لوگ مان رہے ہیں، کہ اختیارات کی تقسیم ہونی چاہیے نچلی سطح تک۔ جمہوریت جو ہے وہ محض 1500 یا 2000 افراد کے مجموعے کا نام نہیں ہے، کہ
اسمبلیوں کے ارکان جو ہیں وہ اختیارات لے لیں اور اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. دنیا میں کوئی جمہوریت ایسی نہیں ہے جہاں نچلی سطح تک اختیارات منتقل نہ ہوں اور وسائل منتقل نہ ہوں. تو پاکستان کی جو جمہوریت ہے یہ دنیا بھر سے انوکھی ہے اور یہ زیادہ دیر اس طرح برقرار نہیں رہ سکتی. لیکن اب یہ ہے کہ یہ وسائل کی تقسیم کیسے ہو اور کس طرح اختیارات جو ہیں نیچے تک منتقل کیے جائیں, اس کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے. اب اس پر جو بھی بحث ہو, اور ایک تو ہے صوبے بنا دیے جائیں. صوبے بنانے کے لیے تو صوبائی اسمبلی جو ہے اس کی بھی 2/3 اکثریت چاہیے, اور قومی اور اسمبلی اور سینٹ کی بھی چاہیے. لیکن اگر جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو با اختیار کیا جائے تو وہ وفاقی جو پارلیمنٹ ہے وہی تبدیلی کر سکتی ہے دستور میں, اور میرا خیال ہے کہ اس پر تک کسی کو اعتراض بھی نہیں ہو سکے گا. بار بار سیاسی جماعتیں ان پہ اتفاق کرتی ہیں. ابھی آپ دیکھیے جب یہ حکومت بن رہی تھی اور اس کے بعد ترمیم ہو رہی تھی تو ایم کیو ایم سے کس طرح وعدے کیے تھے, پیپلز پارٹی نے بھی وعدے کیے, مسلم لیگ نون نے بھی کیے, پھر ان کا ایک بل جو ہے وہ بھی ترمیمی بل دستوری وہ بھی قومی اسمبلی میں پیش ہو گیا, لیکن پھر اس کے بعد سب لوگ سو گئے اور اس سے منحرف ہو گئے. تو اب یہ بات زیادہ دیر چل نہیں سکتی. اختیارات تو منتقل ہونے ہیں اور وسائل بھی منتقل ہونے ہیں. اب دیکھیں, اور کنسنسس یہ ہے کہ کم سے کم تردد کے ساتھ جو کام ہو سکے اور زیادہ تر جو اتفاق رائے جس پہ ہو سکے وہ کام کرنا چاہیے. تو عارفہ صاحبہ, جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں عمران خان صاحب کا اب منتقلی کا فیصلہ سپریم کورٹ سے سامنے آیا ہے, یہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی غیر معمولی عمل نہیں ہے. اس سے کہیں زیادہ غیر معمولی گرفتاریاں, اور کس انداز کی وہ گرفتاریاں رہیں, کس انداز کا وہ دور جس کو ہم گرفتاری کہہ سکتے ہیں وہ رہا کہیں زیادہ. کیونکہ عمران خان جو 3 سال سے آلموسٹ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں, اس کے بعد اب ان کے لیے سپریم کورٹ کا یہ حکم آیا جو کہ آئی تھنک اتنا, مگر اس کے باوجود ایک بے چینی سی ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ نون لیگ کے حلقوں میں, اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا جس کے ترجمانی کی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے, وزیر قانون نے, اور آج شہباز شریف کی حکومت جو ہے اس کو ریویو کرنے کے لیے سپریم کورٹ بھی پہنچ گئی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. عمران خان کو ابھی بھی 3 سال کے بعد جو ہے وہ ایک عام سی جو ان کو طبی ایگزامینیشن کی ضرورت ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, وہ اپنے بیانوں سے نہیں مل سکے, اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہے کہ وہ 3 سال سے تقریباً سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر ہے. تو یہ جو نون لیگ کی کھلبلی ہے اور جس کا شہباز شریف حکومت نے آج اظہار کیا کیونکہ وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا اس پر ریویو کرنے کے لیے, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی کامران صاحب, جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ ایک ایسا جو ہے نا سائیکل ہے پاکستانی سیاست کا جو ہم سب, اور آپ دونوں شامی صاحب اور آپ نے تو شاید مجھ سے بھی زیادہ دیکھا ہوگا, کہ جس میں ہر 3-4 سال بعد جو بہت ہمیں لگتا ہے کہ ناقابل قبول ہیں, جن کی قبولیت نہیں ہے, ان کے لیے زندگی آسان ہوتی ہے, اور جو جن کے پاس قبولیت ہوتی ہے ان کے شاید مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. تو لگتا اس وقت یہی ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سائیکل ہے یہ شاید اب دوبارہ شروع ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ 2022 میں کس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اور عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے جن کو یہ ان کا ماننا تھا کہ ان کے علاوہ چوائس نہیں ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, کس طرح وہ پھر جو تھے ان کے مس فارچونز شروع ہوئے. تو اب غالباً پی ایم ایل این کو, یا پی ایم ایل این میں کچھ ہم کہہ سکتے ہیں دھڑا ہے یا کچھ لوگ ہیں جن کو شاید یہ ڈر ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے, کیونکہ پی ایم ایل این بھی ہمیں بار بار یہ بتاتی تھی کہ شہباز شریف جیسا تو اور کوئی اس ملک میں ہے نہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو اتنا قابل قبول ہوگا. تو مگر اب ریلیف مل رہا ہے. مگر جیسے آپ نے کہا, جیسے شامی صاحب نے بھی ذکر کیا, ہم اور کب سے کہتے رہتے ہیں کہ اس ملک میں اب بہت ضرورت ہے کہ مرہم رکھا جائے مسائل پہ, اور وہ صرف عمران خان صاحب کے جیل جانے سے مرہم نہیں رکھا جائے گا. ہمارے بہت زیادہ زخم ہیں
اس میں کچھ سیاسی قیدیوں کی وجہ سے زخم ہیں، کچھ ہمارے صوبوں کے یا کچھ ایسے ہمارے کیا کہوں میں اس کو ایتھنک گروپس ہیں ہمارے پاکستانی ہیں جن کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. سو میں تو صرف یہ امید اس وقت کر سکتی ہوں کہ یہ ایک واقعہ نہ ہو، یہ صرف سائیکل جو ہے وہ دہرایا نہ جائے، بلکہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، ان کو خیال آئے کہ یہ مرہم بہت سے پاکستانیوں کو اس مرہم کی ضرورت ہے، بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا، کشمیر، پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی قیدی اور بھی سیاسی قیدی، اور ان سب کے لیے ریلیف ہو. یہ جب تک ہم مرہم نہیں رکھیں گے تو یہ جس کنسنسس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف پارلیمنٹ سے کنسنسس نہیں بنے گا، وہ کنسنسس ان لوگوں سے شروع ہوگا. شامی صاحب، یہ جو ایک جنرلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے ریزرو رکھا ہے، اپنا جو رد عمل ہے، اور اس میں کسی کو اعتراض، پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک حلقے کے اندر ہم نے تلملاہٹ دیکھی ہے. لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو، جو کہ جس کی تقسیم جو ہے وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو بہت عیاں کر دیا. اعظم نذیر تارڑ کا بیان اگر آپ دیکھیں اور اس کے مقابل میں اگر رانا ثناء اللہ صاحب کا دیکھیں کہ بھئی سپریم کورٹ کا فیصلہ بیلنسڈ ہے، بالکل صحیح ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب کا فیصلہ، طارق فضل چودھری صاحب کا کہ حکومت کا فیصلہ ہے، منو ہم اس پہ عمل کریں گے. اور پھر آج جو ہے بظاہر حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن فائل ہو جانا کہ بھئی اس فیصلے کو آپ اس پہ نظر ثانی کریں. یہ کیا دکھا رہا ہے؟ یہ ایک کھلبلی سی ہے مسلم لیگ نون کے ایک حلقوں کو جو کہ شاید الائنڈ سمجھے جاتے ہیں نواز شریف صاحب سے. دیکھیں خان صاحب، یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے اس کا ایک وسیع پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی نے اس کو خیر مقدم کہا ہے، مولانا فضل الرحمان نے، جماعت اسلامی نے اور دوسری سیاسی جماعتوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور مسلم لیگ نون کے بڑے ذمہ دار لوگ جو ہیں انہوں نے بھی اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. صرف یہ اب جو ایک تارڑ صاحب نے جو اقدام کیا ہے، اور یہ تو بڑی ایک اقلیت کا نقطہ نظر ہے، مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس کو کوئی بڑی پذیرائی نہیں مل سکتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے یہ تو انتظامیہ کو اپنے طور پر یہ سب کام کر دینے چاہیے تھے. یہ وزیر داخلہ کو یا وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے تھا، لیکن اگر انہوں نے نہیں لیا اور عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا تو اس سے ایک بڑا سکون آیا معاشرے میں، ایک بڑا ایسا لگا کہ بوجھ جو ہے کوئی کندھوں سے اتر گیا ہے. تو اب یہ اس کو خیر سگالی کے جذبے کو یہ آگے بڑھائیں اور اس کو مزید تقویت دیں. یہ مسلم لیگ نون کے بھی مفاد میں ہے اور پاکستانی قوم کے بھی مفاد میں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے عارفہ صاحبہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پرہیپس ہم دیکھیں گے کہ اس نتیجے میں جو آج صورتحال بن رہی ہے یہ ایسی ڈیولپ ہو کہ ہم اس کنسنسس کو اور اس تبدیلی کی جانب بڑھ سکیں جو کہ اس وقت پاکستانی جس کی کہ بہت متمنی ہیں کہ کسی صورت سے یہ نظام حکومت جس میں ایک عام آدمی کو اس کی دہلیز پہ اس کے مسائل حل ہونے کا ایک نظام پیدا ہو سکے کم از کم وہ مل جائے تو ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں. کامران صاحب بالکل پولیٹیکل ول ہو تو کیسے نہیں ہو سکتا، مگر پھر میں ایک دفعہ کہوں گی کہ یہ جو حکومت میں ہیں جو پارلیمنٹ میں ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ جلد سے جلد اس کو کس طرح فراہم کر سکتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو یہ لگتا ہے، سیاسی جماعتوں کو یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو کی زندگی آسان بنانی ہے تو جلد از جلد اس کو کرنے کا طریقہ جیسے شامی صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی ذکر کیا، لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے.
یہ جو نئے صوبے بننے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ صوبے نہیں بن سکتے پاکستان میں، مگر وہ ایک بڑا بہت لمبا پروسیس ہے، اس میں پورے نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا، صرف آئینی امینڈمنٹ نہیں ہوگی، پھر آپ کو سینٹ کو جو ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔